لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کہا جاتا ہے کہ کسی معاشرے کی تہذیب و روایات اور اقدار و قانون کی حالت کا جائزہ لینا اگر مقصود ہو تو اس کا سب سے آسان طریقہ اس کے ٹریفک کے نظام کا مطالعہ کرنا ہے. اس پہلو سے جب پاکستان کے شہروں پر رواں ٹریفک کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب، تنظیم، قانون کی پاسداری، حتیٰ کہ انسانی جان تک کی یہاں کوئی وقت نہیں. ہمارا ٹریفک ہماری پوری زندگی کی طرح قرآن مجید کی بیان کردہ اخلاقی تعلیم کے منافی چل رہا ہے. قرآن مجید کی اخلاقی تعلیم افراد اور اجتماعیت کے ہر شعبے کی اصلاح کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ٹریفک ہی کو اگر لے لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کا ایک حکم ایسا ہے جو دیا تو پوری زندگی کے لیے گیا ہے، لیکن ٹریفک کی اصلاح کے لیے بھی اس سے اچھا اصول موجود ہی نہیں. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر دھیمی چال چلتے ہیں اور جب جاہل ان کے منہ آتے ہیں تو وہ ان کو سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں. ٹریفک کے سارے مسائل دو بنیادی وجوہات سے پیش آتے ہیں، ایک جلد بازی اور دوسروں سے آگے نکلنے کی سوچ، اور دوسرا اپنی غلطی نہ مان کر دوسروں سے لڑنا اور بد کلامی کرنا. قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ جو لوگ خدائے رحمان کی بندگی کا شرف حاصل کیے ہوتے ہیں ان کا اولین وصف یہ ہے کہ وہ دوسروں میں اکڑتے نہیں، دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش میں جلد بازی نہیں کرتے، بلکہ ان کی رفتار میں دھیما پن اور عاجزی نمایاں ہوتی ہے. دھیمے پن کی یہی وہ نفسیات ہے جو قانون کی پاسداری کی بنیادی شرط ہے، اور اگر یہ ایک دفعہ پیدا ہو جائے تو سڑکوں پر سگنل توڑنے، تیز رفتاری اور خطرناک اوورٹیکنگ وغیرہ جیسے جان لیوا کاموں سے نجات مل جاتی ہے. اسی طرح لوگوں سے اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اس آیت پر عمل کی صورت میں سڑکوں پر لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آتی. اول تو ہر شخص اپنی غلطی مان لے گا، اور اگر کوئی شخص جہالت کا مظاہرہ کرے گا تو دوسرا شخص قرآن مجید کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسے جواب دینے کی بجائے سلام کر کے رخصت ہو جائے گا. یہ رویہ عام ہونے کی صورت میں سڑکوں سے قانون شکنی، ایکسیڈنٹ میں موت اور معذوری، لڑائی جھگڑے، بد کلامی اور ظلم و زیادتی جیسی تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی. لوگ اپنی منزل پر ہو سکتا ہے 5 منٹ تاخیر سے پہنچیں، لیکن خود کو دوسروں کو قبرستان، ہسپتال اور تھانے نہیں پہنچائیں گے. قانون کی خلاف ورزی ختم ہو جائے گی، نتیجتاً رشوت کی گرم بازاری بھی ختم ہو جائے گی. لوگ راستے کو سکون و اطمینان سے طے کریں گے اور عافیت کے ساتھ گھر پہنچیں گے انشاءاللہ. قرآن مجید کی تعلیم زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے. شرط صرف یہ ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے اور پورے شعور کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے. اس لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنے خیال کا بھی خیال رکھیے. اللہ حافظ.